بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حافظ ابن عساکر اپنی کتاب تاریخ دمشق میں ایک انوکھا اور سبق آموز واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ عمر بن میمون العودی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اکابر تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے زہد و تقوی کے سبب بہت معروف تھے۔ آپ کی وفات سن 84 ہجری میں ہوئی۔ ایک دن کوفہ کی ایک مسجد میں لوگ آپ کے گرد اکٹھے تھے۔ مجلس میں موجود ایک شخص نے پوچھا کہ دور جاہلیت میں آپ کے ساتھ سب سے عجیب واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ آپ نے فرمایا، دور جاہلیت میں میرے ساتھ سب سے عجیب معاملہ یہ پیش آیا کہ میں نے انسانوں کے سوا بھی کسی مخلوق کو رجم مطلب کہ سنگساری کی سزا پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میرے گھر والوں نے مجھے کھجوروں کے ایک باغ کی حفاظت پر مامور کر رکھا تھا تاکہ میں بندروں کو یہ باغ خراب نہ کرنے دوں۔ ایک دن میں باغ میں ہی تھا کہ اچانک بہت سے بندر نمودار ہوئے۔ کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ آرام کرنے کے لیے باغ میں ہی ادھر ادھر بکھر گئے۔ اتنے میں ایک بندر اور بندریا آئے اور آرام کرنے کے لیے اکٹھے لیٹ گئے۔ بندریا نے بندر کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا اور وہ اس پر اپنا سر رکھ کر گہری نیند سو گیا۔ اسے سوتا دیکھ کر ایک اور بندر اس بندریا کے قریب آیا اور اسے چٹکی کاٹی۔ بندریا نے نہایت آہستگی سے پہلے بندر کے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور دوسرے بندر کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں نے کچھ دور جا کر باہم مجامت کی۔ میں یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر بندریا واپس پہلے بندر کے پاس لوٹی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھنا چاہا، لیکن اس پہلے بندر کی آنکھ کھل گئی۔ بندر کو کچھ شک ہوا اور اس نے بندریا کو سونگا اور سونگنے کے بعد زور زور سے چلانے لگا۔ اس کی آواز سن کر سب بندر جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک ان بندروں کے درمیان یوں کھڑا ہوا گویا کہ وہ کوئی خطاب کر رہا ہو۔ پھر وہ سب اس بندر کی تلاش میں نکلے جو بندریا کے پاس آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے پکڑ کر لے آئے اور میں بھی اسے پہچان گیا۔ پھر سب بندروں نے مل کر ان دونوں کے لیے گڑھے کھودے اور انہیں سنگسار کر کے مار ڈالا، گویا کہ ان کے ہاں یہ زنا کی سزا تھی۔ جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا، اللہ کی قسم میں نے رجم کی سزا دیکھی، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بھی نہیں فرمایا تھا۔ پس ہلاکت ہو جانوروں سے بھی بدتر ان انسانوں کے لیے، ان حقوق انسانی کے علمبرداروں کے لیے جو اس دین فطرت کی مقرر کردہ حدود پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں وحشیانہ سزائیں اور دقیانوسی قوانین قرار دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ بندر وہ جانور ہے جو اپنی شہوت پرستی کے سبب بہت بدنام ہے۔ عربی زبان میں کسی شخص کی بد کرداری ظاہر کرنی ہو تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ فلاں تو بندر سے بھی زیادہ بدکار ہے، لیکن اس کے باوجود بندروں کے یہاں بھی کچھ فطری اخلاقیات پائی جاتی ہیں جن کی مخالفت کرنے پر وہ بھی سخت سزا دیتے ہیں۔ پس اسلام کی مقرر کردہ حدود اور سزاؤں پر وہی انسان نماز چھپائے اعتراض کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انسانی معاشرہ ہر قسم کے اخلاق و آداب سے عاری ہو جائے، کسی کی عزت و عفت کے لیے کوئی حرمت باقی نہ بچے اور وہ جانوروں کی طرح یا شاید ان سے بھی بڑھ کر جہاں چاہیں جیسے چاہیں اپنی شہوت پوری کرتے پھریں۔ یقیناً اسلام ایسی فاسد تہذیب یعنی کہ اس طرح کی بد تہذیبی کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اسلام تو عزتوں اور عصمتوں کا محافظ ہے اور اولاد آدم علیہ السلام کے شایان شان اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔